وسلم کی یادیں بساؤ. آج سے کئی سال قبل ہی میں نے یہ کہا تھا. یہ محبت کیسے منتقل ہوتی ہے اپنے نبی کی؟ صرف تقریروں سے نہیں. ہر باپ اپنے بچے کی تربیت کرے اسی محبت پر، تب یہ منتقل ہوگی، تب یہ ٹرانسفر ہوگی. اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف اور صرف جلسوں سے اور بیانات سے ہی یہ چیزیں پھیلیں گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر مومن، ہر مسلمان کو یہ چاہیے. آج جمعہ ہے، آپ نے ایسا معمول کیوں نہیں بنایا اپنے گھروں میں کہ جمعہ کے دن جتنے بھی میرے بچے ہیں، میری بہنیں، بھائی ہیں، یا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جمعہ کے بعد جاتے ہیں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں. کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے ہر ایک اپنے ذمہ یہ لے لے کہ 100 بار حضور پر درود پڑھیں گے، پھر آج جمعہ کے دن کھانا کھائیں، پھر آج ہم کھانا کھائیں. گھروں کے اندر جو عشق رسول کی بہاریں آئیں گی انہیں سمیٹ نہیں پاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کی جو بہاریں آئیں گی، آپ کو خود ایک انقلابی ماحول نظر آئے. پہلے میرے عزیز اپنے گھروں سے اس کی تبدیلی شروع کرو. یہ نہیں ہے کہ جمعہ میں آ کر کے یا کسی تقریر میں بیٹھ کر کے صرف سبحان اللہ کہنا ہی ثواب. اپنے گھروں میں ریولیوشن لانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری ہے. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل آنے والا جو ماحول ہے وہ بہت ہی چیلنجز سے بھرا ہوا ہے. یہ ہمارے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں، جو 2 سال کے بچے 4G اور 5G چلانے کے قابل ہو چکے. آج ان کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل کھلونے کی طرح ہو چکا ہے. 2 سال 3 سال کے بچوں کے ہاتھ میں. ان کی جوانی جب آئے گی تو یہ کس انداز میں بڑھے گی، یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ہمارا دور تو ختم ہونے کے قریب ہے. ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے. موت ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے. ہم تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، ان کا مستقبل، ان کا فیوچر داؤ پر لگا ہوا ہے. یہ ہزاروں طوفانوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. میری یہ بات ہو سکتا ہے آج سے کچھ سال بعد اگر سنیں گے بچے تو انہیں یاد آئے گی. ان کے زمانے گڈی اور گڈے سے کھیلنے والے نہیں ہوں گے. یہ تو بم اور بارود کی باتیں کر رہے ہوں گے. یہ زمانہ ان کا جو آنے والا ہے بڑے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے. یہ ورق اور پنے پلٹنے کی بھی ان کو عادت نہیں ہوگی. ہم تو کتابیں دیکھ چکے، اگلی نسل کتابیں بھی نہیں دیکھنے والی. ابھی میں عرب شریف سے واپس لوٹا. کئی ہمارے پرانے ساتھی، ان میں سے ہمارے ایک ساتھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تقریباً 300 سالہ پرانا بزنس، تجارت، کس چیز کا؟ کتابوں کا، پرنٹ کا، وہ اب بند ہونے جا رہا. 300 سال سے کتابیں وہ چھاپتے تھے، پرنٹنگ پریس بھی تھا ان کا، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھاپے بھی اور تقسیم بھی ہوئی، بک بھی گئی. لیکن یہ تجارت بند، یہ ختم ہو رہی ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہی بتایا کہ اب کوئی کتاب نہیں لیتا، اب ہر چیز موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھی جائے. یہ تو میں ایک سمپل اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی کو زیر و زبر کرنے والی ہیں اور تیزی سے دنیا بدلنے والی. آپ خود محسوس کرتے ہوں کہ 10 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ آج غائب ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. کہیں آج پوسٹ آفس نظر نہیں آتے، PC اور STD نظر نہیں آتے. 10 سال پہلے ہم دیکھے ہوئے. 10 سال کے اندر جب یہ اتنی تبدیلی ہے تو اب آنے والے اور جو 10 سال ہوں گے وہ اور کمال کی تبدیلی لائیں گے. اور ان میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے بچوں کے لیے ہوگا. اب میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کو توجہ دیں، سنیں. یہ جو آنے والا ماحول ہے، ایک طرف ٹیکنالوجی کا زمانہ، اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہو کہ ہر خواہش ان کے ہاتھ میں موجود ہے. گناہ کرنا چاہیں سب ان کے ہاتھ میں موجود ہے. سب کچھ بیٹھے ہوئے جگہ پر انہیں سب مل جائے گا. دنیا ان کو آرام پسند بھی بنائے گی، کام چور بھی بنائے گی.
اور عیاش بھی بنائے گی، گھر کے بیڈ پر بیٹھ کر کے تم سارے گناہ کر سکتے ہو، یہ سارے انتظامات کر کے دنیا دے دے گی۔ یہ جو اگلا زمانہ آنے والا ہے، ان کو ماں اور باپ کا فرق بھی معلوم نہیں رہے گا اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، کچھ نہیں پتا رہے گا، بھائیوں اور بہنوں کی قدر بھی نہیں معلوم ہوگی۔ میرے عزیزوں، اس زمانے کے لیے تیاری کیا ہونی چاہیے؟ ایک طرف ٹیکنالوجی کا حملہ، دوسری طرف کفار و مشرکین جو اسلام دشمن ہیں، یہ مسلسل اس بات کی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے اسلام ختم ہو جائے۔ یہ بڑے بڑے طوفان انتظار کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو نگل جانے کے لیے۔ اسکولوں کے سیلیبس بدل دیے گئے، ان کو ان کی تاریخ یاد نہ رہے، ایجوکیشن پورا بدل دیا گیا کہ ان بچوں کو ان کے پرکھوں کی تاریخ یاد نہ رہے، سب تبدیل ہو گئے۔ اور آگے ان بچوں کے لیے آپ کی تیاری کیا ہو؟ میرے عزیزوں، سمپل سی بات یہی ہے، آج تمہاری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی۔ ایک بات تو طے ہے، ان کے ہاتھوں سے آپ نہ موبائل لے پاؤ گے، نہ انٹرنیٹ بند کر پاؤ گے، نہ ان کو ٹیکنالوجی کی دور سے پیچھے لا پاؤ گے۔ جینا تو اسی دور میں ہے انہیں، انہی سامانوں کے ساتھ ہی جینا ہے۔ لیکن علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں، علاج یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے یہ سب چیزیں ختم کر دو۔ آج تم ہو ختم کر سکتے ہو، جہاں تمہاری آنکھ بند ہوئی وہ بچہ پھر سے استعمال کرے گا۔ اس کا حل اور علاج ایک ہی ہے، اس کو جس میدان میں بھی رہنا ہے بچے کو اتنا عشق رسول پلاؤ کہ یہ جس وادی میں بھی جائے اپنے نبی کا وفادار بن کر کے۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سے اسی طریقے کو اپنایا، میں نے آج خود محسوس کیا۔ میرے عزیز، ہوتا ہے نا جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی ہے، یہ مشہور ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے ہے، روز دیکھتے ہیں تو قدر کم ہو جاتی ہے، ارے یہ تو سامنے ہی ہے نا ہمارے۔ لیکن ہم نے حرم کعبہ میں اور مدینۃ الرسول میں دیکھا، بعض لوگ سال 2 سال مکہ میں رہنے کے بعد، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، کعبہ ارے روز دیکھتے ہیں نا، اہمیت اور قدر کم کر لیتا ہے اگر کوئی تو بدبخت آدمی۔ حضور کے گنبد کو دیکھنا ہر مومن اپنی سعادت سمجھتا ہے، لیکن جس کو مدینے میں رہنے کی سعادت مل گئی، پھر یہاں پر بھی میں کہتا ہوں سب کی بات نہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو روز دیکھنے کی وجہ سے اپنے آپ میں اس کی قدر کم کر لیتے ہوں گے، لیکن وہ بدبخت ہوں گے، وہ بدبخت ہوں گے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، مدینہ طیبہ میں ایک گھر کی ایک محفل میں حاضری ہوئی، جن کا خاندان پچھلے کئی 100 سالوں سے وہاں آباد ہے، مدینہ طیبہ میں، اور ہر ہفتے وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کی محفل ہوتی، سارے وہاں پر علماء بھی آتے ہیں۔ جب محفل شروع ہوئی، ہم خود بھی تھے، تو جو شیخ ہیں مدینے کے رہنے والے، جن کی کئی پشتوں سے وہ وہیں پر آباد ہیں، میں نے حاجیوں کو بھی دیکھا ہے 8-10 دن اگر مل جاتے ہیں تو وہ ایسے وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی باتیں ہیں کہ ادب نہیں رہ جاتا، لیکن جو وہیں پر موجود ہیں، وہیں پر موجود ہیں، سالوں سال سے مولود کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، حال میں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے، گھر کے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے اور ہمارے سامنے کھجوریں اور قہوہ پیش کرنے لگے اور ہمارے ہاتھ چومنے لگے۔ ہم تو مہمان ہیں اور ہمارے سے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ کام کرنے والے؟ کہا نہیں، جن کا یہ مکان ہے، جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کے بچے ہیں۔ یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کا ادب کر رہے تھے، اور جیسی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آیا آخر میں، سب کھڑے ہو گئے اور ان بچوں کو ہم نے دیکھا وہ گلاب کی پتیاں بکھیرنے لگے۔
ہوا میں اچھالنے لگے اور اپنے نبی کے نام پر سر جھکا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے. ان بچوں میں اتنا شعور نہیں لیکن طریقہ دیکھا, آنکھیں بھیگ گئی. محفل ختم ہونے کے بعد ہم نے اس شیخ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ بہت دور دور سے آئے ہوئے لوگ یہ ادب نہیں کر پاتے, سینکڑوں سال سے آپ قریب رہ کر کے بھی یہ ادب رکھتے ہیں. انہوں نے کہا, ہمارے دادا ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا آنے والا زمانہ بہت سخت ہوگا, بہت ڈینجر ہوگا, اور ہر زمانے میں اگر تم فتنوں سے اور طوفانوں سے بچ سکتے ہو تو صرف ایک ذریعہ ہے, اپنے بچوں کو حضور کا ادب اور عشق اتنا پلاؤ ہر طوفان تمہارے سامنے آنے سے بھی خطرہ ہے اور تمہارا دین ہمیشہ محفوظ رہے گا. آج 1000 بے حیائی کیوں نہ ہو جائے, لیکن ہم نے ان گھروں کو دیکھا ہے ان کے بچے بھی آج اسی محبت میں مبتلا ہے, وہی ادب ان کے ہاں ہے. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے, یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. آج آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو چکی ہے. جاؤ اپنے گھروں میں ان بچوں کو صرف اور صرف جانی ایس پاپا پر ہی مت رکھو, ان کو اپنے نبی پاک کی محبت اور حضور کے نام کا بھی گرویدہ بناؤ, اور ان سے یہ باتیں کرو کہ بیٹا ہر چیز کو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی محبت اور عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے. ایک بات یاد رکھنا اے میرے عزیزوں مسلمانوں, یہ میرا میسج ہے کہ اگر تمہارے سینے میں حضور سے محبت کرنے کا جذبہ ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری روح تمہارے ساتھ ہے, اور اگر یہ چیز نکل گئی تو تم مردہ لاش ہو, تمہاری کوئی